یہ کہانی نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے جو زارا نے خود ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ کیسے اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی اور اس کے گھر والوں کے لیے بڑی سزا بن گئی۔ آخر کیا ہوا زارا کے ساتھ؟ اس خوفناک سچائی کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زارا بچپن سے ہی جنات میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ یہ چیزیں اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی جن سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کسی جن سے کیسے رابطہ کر سکتی۔ اس کی ایک دوست تھی عائشہ جو ایک مسجد کے مولانا صاحب کی بیٹی تھی۔ زارا خود بھی بہت مذہبی تھی اور نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتی تھی۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ عائشہ اکثر زارا کی خوبصورتی کی تعریف کرتی اور کہتی کہ تم تو انسان نہیں جن، حتیٰ کہ جن بھی تم پر فدا ہو جائیں۔ ایک دن زارا نے عائشہ سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ زندگی میں ایک بار کسی جن سے ملنا چاہتی ہے۔ عائشہ نے منع کیا، خبردار کیا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کوئی برا جن مل گیا تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر زارا اپنی بات پر ڈٹی رہی اور اچھے جن سے ملنے کا طریقہ پوچھنے لگی۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے ایک طریقہ بتایا، جب بھی یہ عمل کرو تو اپنے کمرے کو بہت صاف رکھنا۔ تمہیں جانماز تہجد کے وقت سورج جن کی آیات بار بار پڑھنی ہوگی۔ نہا دھو کر صاف ستھرا کپڑے پہن کر کمرے میں اور اپنے اوپر خوشبو لگا کر 41 بار یہ آیت پڑھنی ہوگی تو جن حاضر ہو جائے گا۔ زارا نے عائشہ کی باتیں سنی اور اس پہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا کمرہ صاف کیا، روز رات تقریباً 12 بجے جب سب سو جاتے تو سورہ جن کی تلاوت کرتی۔ 7-6 دن تک اس نے یہ عمل جاری رکھا لیکن کچھ محسوس نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ آج آخری بار کوشش کروں گی، اگر کچھ نہ ہوا تو خیال دل سے نکال دوں گی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اس نے تمام رسوم کا پورا خیال رکھا، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، کمرہ صاف کیا، پورے کمرے میں اور خود پر بہترین خوشبو لگائی۔ پھر وہ بیٹھ کے آیت پڑھنے لگی۔ جب اس نے 76 بار آیت دہرائی تو ٹھیک رات 2:50 پر اسے اپنے کمرے میں ایک غیر معمولی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اس کے بستر پر ایک انتہائی حسین چہرے والا شخص بیٹھا ہے جس کے چہرے پر نورانی چمک تھی۔ زارا حیران رہ گئی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تب اس شخص نے کہا، السلام علیکم محترم زارا۔ گھبراہٹ میں لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولی، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں اور آپ کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ میں آپ کی قرآن کی تلاوت روز سنتا ہوں اور آپ کی آواز کی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آیا ہوں، آپ کچھ کیوں نہیں بول رہی؟ اس کے دل میں میرے لیے بہت سے سوال تھے۔ زہرا کچھ بھی بول نہ پائی اور وہ اس کے نورانی چہرے اور نیلی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ زارا نے اس سے نام پوچھا تو وہ بولا، میرا نام عزادیل ہے، میں پچھلے 6 دنوں سے آپ کو جانتا ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہو تو میں آپ کے آس پاس ہی ہوتا ہوں۔ آج اپنے آقا سے اجازت لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ جس قدر پاکیزہ ہیں میں اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ زارا کو یقین نہیں آیا، جس جن کو دیکھنے کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی وہ آج اس کے سامنے حقیقت بن گیا تھا۔ وہ کچھ اور پوچھ پاتی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سب کچھ نارمل تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ یہ خواب تھا اور وہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ اسے لگا سب کچھ اس کی زندگی میں واقع ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ محض ایک خواب تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پورا دن وہ اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ سب کچھ واقع ہوا ہے۔ وہ واقعی ایک جن سے مل گئی تھی مگر وہ محض ایک خواب ہی تھا۔ اس کے بعد زارا کو دوبارہ وہ خواب نہ آیا، مگر اس واقعے کے 5-6 دن بعد اسے اپنے کمرے میں ایک مختلف نوعیت کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ اسے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ صرف اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتی تھی۔ وہ گھنٹوں کمرے میں اکیلے بیٹھ جاتی۔ وہ اپنے والدین یا کسی خاندانی فرد سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے کام کرتی مگر گھر کے اندر رہنا اسے زیادہ سکون دیتا تھا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ایک موجودگی کا احساس تھا۔ وہ اس کمرے میں رہنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال اس سے ہی گزرا۔ جب زارا کی تقریباً 22 سال ہوئی تو جب سارا کی عمر 22 سال ہوئی تو خاندان نے اس کی شادی کا سوچا۔ ایک لڑکا ڈھونڈا گیا جو زارا کو بھی بہت پسند آیا۔ وہ اچھے اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ سب کچھ طے ہونے کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ مقرر کی۔ جب منگنی کی تاریخ طے کر کے لڑکے والے اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کی کار کا ایک بہت شدید حادثہ اور دولہے کا سر پھٹ گیا جس میں 8 ٹانک کے آئے اور وہ کئی دنوں تک ہسپتال میں داخل رہا اور پھر دونوں خاندانوں کے درمیان مسائل پیدا ہو گئے۔ کسی نے لڑکے والوں کو کہا کہ یہ رشتہ منحوس ہے، دیکھو تم جب منگنی کی تاریخ دیکھ کر واپس آ رہے تھے تب بھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس لڑکے کی
کی جان جاتے جاتے بچی۔ اس طرح ان کے خاندان میں اختلاف پیدا ہوئے اور شادی ٹوٹ گئی۔ گھر والوں نے اسے معمولی بات سمجھا، ٹھیک دوسرا لڑکا ڈھونڈا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے دوبارہ دوسرا لڑکا ڈھونڈا۔ جب انہوں نے اس سے زارا سے ملوایا تو دوسرے دن ہی وہ لڑکا بہت عجیب برتاؤ کرنے لگا۔ وہ زارا کا نام لیتے ہی گھبرا جاتا، کہتا نہیں نہیں مجھے شادی نہیں کرنی، یہ بہت خطرناک ہے۔ شادی بھی ٹوٹ گئی۔ پھر جب اس کے والد نے تیسرا لڑکا ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک رات اس کے والد کو ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک بہت ہی خطرناک چہرہ اس کے سامنے آیا اور بولا تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے زارا کے لیے لڑکے ڈھونڈنے کی؟ زارا صرف میری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ میں یہاں ہوں اور زارا کو میرے بغیر کوئی نہیں لے جا سکتا۔ میں زارا کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر خواب ٹوٹ گیا۔ زارا کے والد صاحب صبح اٹھے اور سیدھے حضرت صاحب کے پاس گئے جنہیں وہ جانتے تھے۔ حضرت صاحب گھر آئے، سب کچھ دیکھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے پیچھے ایک عاشق جن پڑا ہوا ہے، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے آپ کی بیٹی سے اپنے طریقے سے شادی کر لی ہے۔ آپ کے لیے دوسرا مرد اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ سن کے زارا کو ایک دم صدمہ ہوا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے اسے اسپتال لے گئے۔ جب ہسپتال میں اس نے آنکھ کھولی تو حضرت صاحب اور خاندان وہیں کھڑے تھے۔ زارا نے اپنی فیملی کو بتایا کہ اس نے غلطی کی تھی اور کچھ نہیں ہو سکتا، فیملی کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ حضرت صاحب نے اسے کہا کہ تم روز آیت پڑھا کرو اور ساتھ ہی کہا کہ انہیں اجمیر شریف لے جاؤ، وہاں سے ان کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد ان کی مشکلات بڑھ گئی اور زارا اپنے کمرے میں قید سی رہتی تھی۔ کوئی ایسی طاقت باہر جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے اور اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر جب وہ نماز پڑھتی تو یہ کیفیتیں ختم ہو جاتی۔ دوسرے طرف خاندان میں زارا کے والد کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ گھر کے اندر معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے۔ سب کچھ سمجھ آنے لگا کہ جو حضرت صاحب نے کہا تھا وہ درست تھا۔ پھر فوراً وہ لوگ اجمیر شریف پہنچ گئے۔ وہاں ان کے ہاتھوں میں ایک تعویذ باندھا گیا اور کہا گیا کہ یہ تعویذ اتارنا نہیں، یہ خود بخود ٹوٹ کر گر جائے گا۔ مگر وہاں سے واپسی کے بعد ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی۔ آرام کے وقت زارا کو اپنے کمرے میں بہت عجیب آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں اس نے خود اپنے فون میں ریکارڈ بھی کی، یہاں تک کہ اس کی فیملی نے بھی یہ آوازیں سنی۔ زارا کی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑنے لگی اور وہ بہت کمزور ہونے لگی۔ کھانے پینے میں بھی بالکل اس کی دلچسپی ختم ہونے لگی۔ وہ جو بھی کھاتی الٹی کر دیتی۔ ڈاکٹر کو دکھایا گیا، تمام رپورٹیں نارمل آئی، مگر زارا کی طبیعت بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر زارا کے والد نے دوبارہ درگاہ شریف کے حضرت صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے زارا کو واپس اجمیر شریف بلایا۔ اس بار پوری فیملی کے سامنے آئے اور انہوں نے اس جن کو بلایا اور پوچھا تم نے اس بچی کو کیوں پریشان کیا ہے؟ تو جن نے بتایا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے بلایا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کشش ہے کہ مجھے اس سے خاص چاہت ہو گئی ہے۔ آج تک کسی اور مخلوق سے مجھے ایسی چاہت نہیں ہوئی۔ جو وہ کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی بھی قیمت پر تم مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ ان کے گھر والوں سے کہو جو چاہیں میں سب لا دوں گا۔ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو ان کے پاس نہیں ہوگی، مگر مجھے اس لڑکی سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت صاحب بھی ہار ماننے والے نہ تھے۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور مختلف طریقوں سے بار بار بلا کر اور الگ الگ طریقوں سے جن کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1 سال تک زارا نے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس 1 سال میں سونا، کھانا، پینا بہت مشکل رہا۔ فیملی نے زارا کا مضبوط ساتھ دیا۔ 1 سال بعد کہیں جا کر وہ اس جن سے آزاد ہوئی اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے، خوش ہے اور شادی شدہ ہے، مگر یہ واقعہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن کر رہ گیا ہے جو شاید وہ کبھی نہ بھول پائے۔ تو کبھی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ جو مخلوقات ہوتی ہے یہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اللہ پاک ہم سب کو ایسی بری مخلوقات سے بچائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔